برہان و معظم شان کی حمد و ثنا امام الانبیاء سید المرسلین فخر الاولین والآخرین فخر آدم و بنی آدم حضور جان جانا محبوب خدا احمد مجتبی شافع روز جزا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ صدقت پناہ میں عدیہ درود و سلام کا نذرانہ محبتاً پیش کرنے کے بعد سامعین محترم محتشم، یہ مشکوٰۃ شریف سے امام ترمذی کی روایت کردہ اور دارمی کی روایت کردہ حدیث کو بیان کیا ہے۔ راوی ہیں حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کہ صحابہ جو ہیں جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کے ساتھی حضور کے صحابہ اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، بیٹھے۔ فخرج حتی دنا منہم سامعہم یتذاکرون، تو فرماتے ہیں کہ میں نے نکلا یہاں تک کہ میں نے سنا کہ وہ ذکر کر رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی۔ قال بعض ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، صحابہ آپس میں بیٹھے جو گفتگو کر رہے تھے نا، ان میں سے بعض نے کہا ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، خلیل بنایا۔ وقال آخر، اور دوسرے نے کہا موسیٰ کلمہ تکلیما، مالک نے جناب کلیم اللہ علیہ السلام سے راز کی باتیں کی، کلمہ تکلیما۔ وقال آخر فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ، اور ایک نے ان میں سے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلمہ اور روح قرار دیا ہے۔ وقال آخر آدم اصطفیٰ اللہ، اور بعض نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، اصطفیٰ اللہ، برگزیدہ کر لیا۔ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے، گفتگو ہو رہی تھی کہ آقا دو جہاں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقال قد سمعت کلامکم وعجبکم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں، سمعت کلامکم وعجبکم، اور مجھے حیرت ہوئی ہے کہ ان ابراہیم خلیل اللہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ وہو کذالک، وہ اسی طرح ہے جس طرح تم کہہ رہے تھے، بات کر رہے تھے کہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، وہو کذالک، یقیناً ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ وموسیٰ نجی اللہ، اور یقیناً اللہ رب العالمین نے کلیم اللہ علیہ السلام کو فرعون اور آل فرعون سے نجات بخشی۔ وہو کذالک، بالکل اسی طرح ہے۔ وعیسیٰ روحہ وکلمتہ، جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح، اس کا کلمہ ہے، وہو کذالک۔ وآدم اصطفیٰ اللہ وکذالک، یقیناً مالک نے جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو برگزیدہ فرمایا ہے۔ اللہ خبردار، یہ باتیں ساری ٹھیک ہے، اللہ خبردار، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخر، لیکن میں اتراتا نہیں ہوں، میں اس پہ ناز نہیں کرتا۔ وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، میں کہ قیامت کے دن لواء کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، حمد کا جھنڈا بروز قیامت نبی رحمت علیہ السلام کے دست عطا میں ہوگا۔ کیسا؟ آتحتہ آدم دونہ،
آدم علیہ السلام اور سارے نبی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ولا فخرا، لیکن پھر بھی میں فخر نہیں کرتا، وانا اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، وانا اول شافع، سب سے پہلے میں شفاعت کرنا، و اول مشفع، اور پہلا میں ہوں جس کی اللہ شفاعت قبول کرے گا، شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں پہلا، اور جس کی شفاعت مانی جائے گی قیامت کے دن وہ بھی سب سے پہلے میں ہوں، ولا فخرا، لیکن اس پہ بھی میں فخر نہیں کرتا، وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكَ خَلَقَ الْجَنَّةَ، اور سب سے پہلے وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ خَلَقَ الْجَنَّةَ، اور جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا بھی پہلا میں ہوں۔ کہ اسلام نے فرمایا دوسری حدیث پاک میں، اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا جب تک کہ نبی رحمت علیہ السلام جنت میں تشریف نہیں لے جائیں گا، کوئی نبی کوئی رسول کوئی بھی جنت میں نہیں، سب سے پہلے نبی رحمت علیہ السلام، فَيَفْتَحُ اللَّهُ فَيُدْخِلْنِيهَا، مایا کہ میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا جنت کا، فَيَفْتَحُ اللَّهُ، اللہ جنت کا دروازہ کھول دے گا، فَيُدْخِلْنِيهَا، میں اس میں داخل ہوں گا، ایسے نہیں، وَمَعِي فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے ساتھ غریب ایمان والے ہوں گے، وَمَعِي فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ، میں اس پہ بھی فخر نہیں کرتا، جنت میں سب سے پہلے جاؤں گا، میرے ساتھ ہوں گے غرباء، مساکین، غریب ایمان والوں کو ساتھ لے کر، وَمَعِی، میرے ساتھ ہوں گے، باقی حساب و کتاب میں ہوں گے، اپنے دولت کا دھندے کا حساب و کتاب دے رہے ہوں گے، لیکن غریب فقیر میرے ساتھ جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف، جنت میں تو ہر صحابی نے جانا ہے نا، بالکل ہر صحابی جنتی، ہر صحابی، کیونکہ رب نے کلم وعد اللہ الحسنہ، رب نے کسی کو مستثنا نہیں کیا ہے، کلم وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے حضور کے سارے صحابہ سے وعدہ بھلائی کا فرما لیا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رب نے ہر صحابی کے بارے میں کہہ دیا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے ہر صحابی جو ہے وہ ستاروں کی مثل ہے، میرے سارے صحابہ جس کی بھی اقتداء کرو گے، اس لیے ہر صحابی جنتی، ہر صحابی جنتی۔ میں عبد الرحمن بن عوف، جنت میں جانا ہے نا، لیکن یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں عبد الرحمن بن عوف، وہ 10 صحابہ جن کو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، یہ حضور کا اختیار ہے، حضور کا علم ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کو رب نے عزت شان بخشی ہے، آقا نام لے لے کر فرما تم بھی جنتی ہو، تم بھی جنتی ہو، تم بھی جنتی ہو، کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ معراج کی شب میں، معراج کی رات، اللہ نے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کر دی، اور جنت کی چابیاں اللہ نے مجھے عطا کر دی، انا اعطیناک الکوثر فرما کر مالک کائنات نے مجھے مالک کون و مکان بنا دیا۔ میں عبد الرحمن ابن عوف ان عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں جن کو نام لے کر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم جنتی ہو، تم شک نہیں ہے، حضور کے فرمانے میں شک ہے، نہ رب کے قرآن میں شک ہے، نہ مصطفیٰ کے فرمان میں شک ہے، دونوں میں شک کرنے والا بے ایمان ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، دین سے نکل جاتا ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کا رب کے قرآن کا بھی انکار ہوتا ہے کہ محبوب تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، رب کی مرضی سے بولتا ہے۔ اور دوسرا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک جو راوی ہے نا، کہ نبی کریم علیہ السلام کے ہر فرمان کو لکھا کرتے تھے، صحابہ نے روک دیا، منع کیا،
کہ سرکار سے پوچھ لیا کرو، آپ کی حالت کیفیت مختلف ہوتی ہے، کبھی آپ کس عالم میں ہوتے ہیں، کس کیفیت میں ہوتے ہیں، تو حضور سے پوچھ کر لکھا کرو۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتیں، مجھ پہ چوٹ لگی، پریشان ہوا، حضور کی بارگاہ میں چلا گیا، تو سرکار نے دیکھا آج چہرہ اترا ہوا ہے، میں عمل کیا ہوا؟ حضور میں لکھتا تھا، آپ کا فرمان صحابہ نے روک دیا ہے، مایا اخرج، ہاں اکتب یا عمرو بن العباس لا یخرج منہ حقا، کہ لکھ لیا کر عمرو بن عاص، اس زبان سے، اس منہ سے سوائے حق کے کچھ لا یخرج منہ الا حقا۔ تو سرکار نے، میں عبد الرحمن ابن عوف، تم بھی جنتی ہو، تم بھی جنتی ہو، لیکن تم 500 سال بعد جاؤ گے، تم 500 سال بعد جاؤ گے۔ حالانکہ وہ صحابہ جن کا کمانے ذرائع آمدن بھی حلال، جن کے آگے مصرف بھی حلال، جن کی نیت بھی خالص، جن کو اللہ اس کے رسول کی رضا مقصود ہے، جن کی دولت دنیا پھر بھی حساب و کتاب دیتے، میں 500 سال بعد جنت میں جاؤ گے، غریب جو ہیں وہ میرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ غریب جو ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا مایا فیدخلنیہا ومعی فقراء المہاجرین ولا فخرا، میرے ساتھ غریب ایمان والے جائیں گے۔ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، سب سے زیادہ پہلوں اور آخری میں اللہ کے ہاں جتنی مخلوق ہے سب سے زیادہ عزت والی میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور قرآن نے بھی یہ کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت ذات خدا کے لیے ہے، مصطفیٰ کے لیے ایمان والوں کی، بے ایمانوں کی کوئی بارگاہ خدا میں عزت نہیں، کوئی عزت نہیں۔ دولت مند ضرور ہوں گے، طاقت وقتی طور پہ ضرور ہوگی، لیکن عزت بارگاہ خدا میں کبھی بھی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ عزت خدا کی ہے، مصطفیٰ کی ہے، ایمان والوں کی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جو عزت چاہتا ہے حضور کے دامن میں چلا ہے، جو بلندیاں چاہتا ہے، جو مرتبہ چاہتا ہے، رب کی رضا چاہتا ہے، رب کا قرب چاہتا ہے، اور قبر و آخرت کی روشنی چاہتا ہے، اللہ کا قرب چاہتا ہے، مصطفیٰ کریم کا قرب چاہتا ہے، اس کو پھر دین اسلام کے دامن میں آنا ہوگا، اپنی مرضی چھوڑ کر اسلام کے دامن میں آنا ہوگا۔ جب تک اپنی مرضی نہیں چھوڑے گا، جب تک من مانیاں نہیں چھوڑے گا، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ایمان والا، کوئی ایمان والا جب تک، فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس اپنی جان، اپنی اولاد، کائنات کی ہر چیز سے جب تک رسول اللہ علیہ السلام کی ذات سے زیادہ محبت نہ ہوگی، ایمان ہے، ایمان کامل ہے، ایمان کامل ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، تو محبت کا تقاضا یہ ہے جو محبوب کریم نے فرمایا ہے اس پہ چلا جائے، اسوہ حسنہ کو اپنایا جائے۔ یہ تو قرآن کا لفظ ہے، یا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، رب سے اگر محبت کا دعویٰ ہے تو رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہو۔ جو حضور کے در رسالت تک نہ پہنچ سکے خدا تک نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ رب نے بھیجا اس لیے ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، ایمان والوں کو تعلیم، کتاب و حکمت اور ان کے دلوں کی طہارت کے لیے اللہ نے مصطفیٰ کو بھیجا ہے، معلم بنا کر بھی، انما بعثت معلما۔ اگر دعوی محبت ہے
میں پھر رسول اللہ علیہ السلام کی پیروی کرنی ہوگی، حضور کی اتباع کرنی ہوگی، حضور کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، آقا کی صورت و سیرت کو اپنانا ہوگا۔ حضور کی صورت و سیرت کے بغیر کوئی شخص کبھی کامیاب فلاح نہیں پا سکتا، ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ زبانی دعوے لاکھ کرتا رہے، دیگیں پکاتا رہے، جب تک حضور علیہ السلام کی صورت و سیرت کے سانچے میں ڈلے گا نہیں، اس وقت تک کامل ایمان لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں قیامت کو، اور پہلا شخص اس کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ سارے انبیاء، ہر ایک کی اپنی عظمتیں، قرآن نے کیا خوب کہا ہے، تلک الرسل، یہ رسولوں کی جماعت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ کہتا ہے میں نے ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت و برتری عظمت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، اللہ نے کسی سے تو ہم کلام ہوا ہے نہیں، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کسی کے مرتبے مقام کو رب اتنا بلند کیا ہے، اتنا عظیم تر کیا ہے کہ ہمہ پیغمبران در جستجو یند، خدا داند کہ تم درتے مقامی، جس کے مرتبے اور مقام، جس کی عظمت و شان کے لیے انبیاء جستجو تلاش کرتے رہے، لیکن حضور کے مقام کو کوئی نہ سمجھ سکا، کوئی نہ سمجھ سکا۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے خود اعلان بھی فرما دیا، فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت ربی، حقیقت غیر ربی، میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کسی نے، مصطفیٰ کی حقیقت کو کوئی نہیں پا سکا ہے۔ آقا کی رب کے ہاں کیا عزت ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، یہ تو معراج کے سفر نے تینوں منزلوں پہ جا کر، آخری منزل پہ جا کر بتا دیا۔ حضور کی بشریت کا یہ مقام ہے، حضور براق پہ سوار ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک دلہا بنے، فرشتوں کی بارات کے ساتھ حضور جا رہے ہیں، اور یہ سفر تھا دنیا کا، یہ بشریت کا سفر تھا۔ اس مقام، اس شان کے ساتھ رب نے نہ کسی کو کرایا ہے نہ کرائے گا۔ مصطفیٰ کو جو مرتبہ رب نے دیا ہے، مرتبہ وہ خدا نے دیا ہے، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے۔ رب نے حضور کو وہ مرتبہ، وہ شان، وہ مقام دی ہے۔ جب مسجد اقصیٰ سے چلے، اب یہ نوری عالم تھا، سدرۃ المنتہا تک فرشتوں کا تھا، حضور کی نورانیت کا یہ عالم تھا، حضور کی عظمت و شان یہ تھی، وہ نوریوں کے پروں پہ مصطفیٰ اپنے تلوے رکھتے ہوئے سفر کرتے جا رہے ہیں۔ یہ حضور کی نورانیت کی معراج، وہ بشریت کی معراج ہے، یہ نورانیت کی معراج ہے۔ جب سدرہ بھی پیچھے رہ گیا، مکین سدرہ بھی پیچھے رہ گیا، مکان و لا مکان کی حدودیں ساری ختم ہو گئی، رف رف آ گیا، ختم ہو گیا، عذر منی کا مقام آ گیا، پھر حریم ناز کا وہ مقام آ گیا، جب اللہ میان طالب و مطلوب رمزیس کرامن کاتبین راہم خبر نیس جنافت اللہ کے مقام میں، جب حریم ناز کا مہمان انہو والسمیع البصیر کے ساتھ رب تک رہا تھا حضور کے جلووں کو، حضور تک رہے تھے رب کائنات کے جلووں کو، انہو والسمیع البصیر۔ کوئی درمیان میں پردہ نہ تھا، کوئی درمیان میں مترجم نہ تھا، کوئی پیغام دینے والا نہ تھا، کوئی پیغام لینے والا نہ تھا، کوئی درمیان میں واسطہ نہ تھا، ادھر ذات خدا تھی، ادھر ذات مصطفیٰ تھی۔ جناب فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اس مقام پہ حضور کو اللہ نے
جلوہ افروز فرما کر فما انہو هو السمیع البصیر، جو ذات کریم کہتی ہے فإنک بأعیننا، میں ساری کائنات کو تکتا ہوں، ساری کائنات میری نظر میں، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کی نظر سب کو تکتی ہے، کوئی نظر خدا کو نہیں تک سکتی ہے۔ وہ کریم رب کہہ رہا ہے انہو هو السمیع فإنک بأعیننا، میں ساری کائنات کو دیکھتا ہوں، ہر چیز خدا کی نظر میں ہے، اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، لیکن فرمایا فإنک بأعیننا، محبوب تجھے دیکھنے کا میرا انداز اور ہے، کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں ٹک ٹکی باندھے ہر لمحہ مصطفیٰ کے چہرے کو تکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یار جو ذات خدا اپنے محبوب کو ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی قرآن کی زبان میں فإنک بأعیننا ٹک ٹکی باندھے تکتا رہتا ہے، آج وہ خدا اپنے جبرائیل امین کو بھیج کر اپنے حریم ناز میں بلا کر اپنے محبوب کو انہو هو السمیع البصیر، تو مجھے تکتا رہے میں تجھے تکتا رہوں، تو مجھے دیکھتا رہے میں تجھے دیکھتا رہوں۔ کائنات کی نبض ہستی روک دو، کائنات کا نظام روک دو، 18 سال بیت گئے ابھی رات کا ایک پل ہی جا رہا تھا۔ اسرا بعبدہ لیلاً، رب نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے، وہ چاہے اس کی قدرت، اس کی طاقت ہے، جیسے وہ چاہتا ہے کن فیکون، اس کا ارادہ جیسے ہوتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب، سیدین کریمین کے والد کریم نبی رحمت علیہ السلام کے آغوش نبوت کے پروردہ، ہاں جی، حضور علیہ السلام کے علم کا دروازہ، خیبر شکن شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں نے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے، ارادوں کے ٹوٹنے سے رب کو پہچانا ہے۔ ایک ہی ذات ہے خدا کی، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، بندہ چاہتا ہے کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، یہی تو رب کی پہچان ہے۔ میں نے ارادوں کی شکست، ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے رب کو پہچانا ہے، رب کو میں نے ایسے پہچانا۔ ہم کتنے پروگرام بناتے رہتے ہیں، ایسا ہوگا، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ اور انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائد اذا وفدوا وانا خطیب اذا انصتوا وانا مستشفع اذا احبسوا وانا مبشرهم اذا یئس الکرامہ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی وانا اکرم ولد آدم علی ربی یطوف علی الف خادم کانہم بید مکنون لؤلؤ منثور، رواہ الترمذی والدارمی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول الناس خروجا، یہ قرآن کی آیت ہے نا، 27 پارہ ہے، سورہ حدید ہے۔ مالک نے کہا والاول والآخر والظاہر والباطن، میں اول بھی ہوں، آخر بھی ہوں، ظاہر بھی ہوں۔ میں نے اپنے محبوب کو یہ شانیں دی ہیں، میرا محبوب سب سے پہلے بنا، سب سے آخر میں دنیا میں تشریف لایا۔ حضرت جابر کی روایت اور دیگر صحابہ کی روایت سے میں نے اس تحقیق کے بعد جملہ عرض کر رہا ہوں۔ جب نبی رحمت علیہ السلام سے پوچھا آقا آپ کب سے نبی تھے، آپ کب سے، یہ سوال کیا تھا، کیسا سوال تھا صحابہ کا؟ ان کو پتہ نہیں کہ آقا علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں پتہ ہے محبوب، اب تو اعلان کرو، اپنی زبان سے بتا دو نبوت کا تاج کب سے سجا تھا۔
نبوت کا تاج کب سے سجا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی نبوت کی کرسی پہ جلوہ فرما تھا، اس وقت میں نبوت ختم نبوت کا تاج پہنے ہوا تھا جبکہ آدم کبھی خمیر بھی نہ بنا تھا، اس وقت بھی ختم نبوت کا تاج پہ، اس وقت بھی نبی تھا۔ اب اس پہ سوال بڑی توجہ سے کیا، بعض لوگوں نے دھوکہ کھایا، دھوکہ دیتے ہیں، کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے، کہا کہ اللہ کے علم میں تھا۔ اللہ کے علم میں نہیں ہے کہ ہم نے بھی جگنا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، باقی انبیاء اللہ کے علم میں نہیں تھے، باقی رسول اللہ کے علم میں نہیں تھے، وہ نبی ہوں گے وہ رسول ہوں گے، رب کے علم میں نہیں تھے۔ ہاں دوسرا سوال یہ ہے، اگر خدا کے بارے میں کہا جائے اللہ کے علم میں تھا تو یہ حدوث بھی لازم آئے گا، عظمت شان ربوبیت کے بھی خلاف ہوگا۔ پہلے رب کو کوئی نہیں پتا تھا، پہلے رب لا علم تھا، پہلے رب کا لا علم کہنا یہ بھی کفر ہے۔ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ، ازلی ابدی علم، قدیم وہ ذات ہے، حکیم وہ ذات ہے، بصیر وہ ذات ہے، سارے علم اور حکمتوں کی مالک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علم میں تھا، اللہ کے علم میں دوسرے کوئی نہیں تھے۔ ہاں نہیں، حضور نے فرمایا اس وقت بھی نبوت، ختم نبوت کا تاج، یہ لفظ ہے ختم نبوت کا تاج۔ آج کے بے ایمان دھوکہ کھا رہے، پھر کہہ رہا ہے ایک مرتبہ برملا، اس ختم نبوت کو مت چھیڑنا، ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ حضور کی ختم نبوت کو مت چھیڑنا، وگرنہ دنیا آخرت میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ جب قبر میں جاؤ گے، قبر کا سوال بھی رب نے یہ رکھا ہے، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ قبر میں رب نے سوال ہی یہ رکھا ہے، پہلے دو پوچھ کر ٹھیک ہے تم نے کہہ دیا رب کے بارے میں، دین کے بارے میں نہیں، ما تقولو فی حق حاضر الرجل، حضور کی ذات کے بارے میں کیا کہتا تھا، حضور کی ذات کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کہہ جانا خاتم النبیین، ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ غدار ہے۔ ختم نبوت قرآن کا حکم ہے، رب کا فرمان ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ میں میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی کے بعد کوئی نبی، حضور کے بعد کوئی نبی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا، مرنے کے بعد مٹی نہیں ہو گئے، مرنے کے بعد پھر اٹھایا جانا ہے، حشر کا میدان لگنا ہے، اور کیوں لگنا ہے؟ فقط اتنا سبب ہے بزم نکاد حشر کا، یا اللہ تو نے کیوں حشر کا میدان سجانا ہے؟ کیا تم نے لینا دینا ہے؟ تو جانتا نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں ہے، بنایا تو نے ہے، مخلوق تیری ہے، فیصلے تیرے ہیں، پھر کیا عدالت، کیا یہ میدان حشر؟ میں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم حشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، حضور کی شان دکھانے کے لیے، حضور کی عظمت کو بتانے کے لیے، جب ہر زبان خاموش ہو جائے گی۔ حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا خطیبوں میں اذا انصتو، جب ساری زبانیں گنگ ہو جائیں گی، چپ ہو جائیں گی، فرمایا قیامت کا میں خطیب ہوں گا۔ وانا خطیبہم اذا انصتو وانا مستشفیہم اذا احبسو، جب سب کو روک دیا جائے گا، کوئی شفاعت نہیں کرے گا، میرے رسول کریم کریں گے، آقا خاتم النبیین کریں گے۔ وانا مبشرہم اذا یئس الکرامہ، اور جب ساری ہر طرف سے ساری مخلوق مایوس ہو جائے گی، میں شفاعت کر کے ان کو حق شفاعت دلاؤں گا۔ والمفاتیح یومئذ بیدی، اور چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، چابیاں
جنت رب کی ہے، مالک اللہ نے مصطفیٰ کو بنایا۔ میں والمفاتیح یومئذ بیدی ولوال حمد یومئذ بیدی وان اکرم ولد آدم علی ربی، اور سب سے زیادہ آدم کی اولاد میں رب کے ہاں میں عزت والا ہوں گا۔ یطوف علی الف خادمہم، میرے ارد گرد 1000 خادم گھوم رہی ہوں، کانہم بید مکنون ولولون منصور، ان کے چہرے یوں چمکتے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی۔ فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، مایا میری عظمتیں میری شانیں ہیں، میں نے اپنے محبوب کو بھی دی ہیں۔ سب سے پہلے بنایا، ہاں جی، ان اول خلق ما خلقنا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے میں محمد مصطفیٰ کو بنایا اور سب سے آخر میں بھیجا۔ میں قبر میں سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا، ابھی حدیث پاک کے لفظ پڑھے، سب سے پہلے جنت قبر انور سے، لیکن کیسے اٹھایا جاؤں گا؟ یہ بھی حضور نے فرمایا جب میں اٹھوں گا مجھے جنت کا لباس پہنایا جائے گا، مجھے سوار کیا جائے گا، وہ 1000 فرشتوں کی جماعت، حضور پھر بھی دولہا بن کے جا رہے ہیں، کیونکہ محشر کا دولہا تو حضور کی ذات ہے نا۔ 1000 فرشتے جو ہیں حضور کے ساتھ ہوں گے، اور دائیں بائیں حضور کے یار ہوں گے، آگے پیچھے فرشتے ہوں گے، باراتی ہوں گے، آقا دولہا ہوں گے۔ فرمایا میں جاؤں گا جنت البقیع والوں کو اپنے ساتھ لوں گا، عہد والوں کو اپنے ساتھ لوں گا، ان کو ساتھ لے کر جب حشر میں چلوں گا جہاں جہاں تک نظر جائے گی، جہاں جہاں تک نظر جائے گی حضور کے غلاموں کے سر ہی سر نظر آئے گی۔ میں کوئی 1 2 3 10 20 50 لے کر جنت میں جائے گا، جب میرے محبوب خدا اللہ کا محبوب ہمارے نبی جب جائیں گے حضور شان سے جائیں گے، جہاں جہاں تک نظر جائے گی حضور کے غلام حضور کے ساتھ ہوں گے۔ میں پہلا میں ہی دروازہ جنت کا کھٹکھٹاؤں گا، اس وقت تک کوئی نبی رسول نہیں جا سکتا جب تک کہ رسول معظم نہ جائیں، اس وقت تک کوئی امت نہیں جا سکتی جب تک آقا کی امت نہیں جا سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یار میں سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا، سب چپ ہوں گے اس حشر کے دن میں۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی، مانگ لے جو جی چاہتا ہے مانگ لے، ویسے تو نبی کی سنتا ہوں لیکن اختیار دے، جو جی چاہتا ہے مانگ لے۔ ہر نبی نے مانگ لی، اللہ کے محبوب نے سنبھال کے رکھ لی۔ میں نے وہ دعا سنبھال کر رکھ لی ہے، جب سب خاموش ہوں گے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ من یومئذ شأن یغنیہ۔ جب ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا جب ہر ایک کو اپنی جان کے لالے پڑیں گے۔ حضور اس وقت بھی اپنی امت کے لیے یا اللہ میری امت کو بخش، میری امت کو بخش۔ سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں شفاعت کروں گا، اور جب شفاعت کروں گا انداز بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انداز یہ ہوگا، مانگنے کا طریقہ بھی سیکھ لو۔ اصل جناب یقین کر میں دیکھتا نا دعا کر لگا ہاتھ چڑھ کے آیا ادھے مرے اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر بھی دعا۔ آقا کریم جب دعا کرتے تھے تو آپ کی یہ جو ہے نا بغلیں اس کی سفیدی نظر آتی، یوں ہاتھ اٹھا کر رب سے مانگ رہے ہیں، رستے سوال دراز کیا ہوا ہے، ہم تو مانگتے ایسے بات جناب مریل سے پڑے ہوئے۔ حضور فرما جب آقا کریم ہاتھ اٹھاتے نا تو آپ کی بغلوں کی سفیدی تک نظر، اس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کا کاسا بنا کر اللہ کی بارگاہ میں حضور فرماتے ہیں میں جب مانگوں گا کیسے مانگوں گا؟ سر سجدے میں رکھوں گا، اور سر سجدے میں رکھوں گا، یہ ہے وہ بات جو کہہ رہا ہوں۔ سارے والمستغفرین بالاسحار، اور کبھی سحری کے وقت
اللہ کے دربار میں جھک کر دیکھ تو صحیح، کبھی آنسو بہا کر دیکھ تو صحیح، کبھی اپنے روٹھے رب کو منانے کی کوشش کر تو صحیح، رب خود کہے گا مانگ کیا مانگتا ہے۔ حضور مانتے میں سر سجدے میں رکھوں گا، سارے سجدے میں رکھوں گا، بار الہ سے حکم ہوگا ارفع راسک وصل وشفا تشفع لک محبوبہ، سر کو اٹھاؤ، مانگو تو صحیح، عطا کرو، شفاعت کرو صحیح، تمہاری شفاعت مانی جائے گی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت و سیرت، یہ رمضان بھی آ رہا ہے، ابھی رمضان المبارک کی آمد ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اللہ کا یہ مہمان آ رہا ہے عزت والا۔ دیکھتے ہیں کس کے مقدر میں کیا لکھا ہوا، اپنے اپنے مقدر دی ہوندی ہے، گل آئیاں دائیاں ہزارہ سی مکے دی بات ہے، اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، کئی مقدر جگا لیں گے، کئی اپنا اگلا بھی بگاڑ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے جس کی آمد ہے، اس کی برکات سے میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔